پریوں کی حاضری کا عمل ہے، بہت ہی باکمال، بہت ہی نایاب ہے۔ آپ جس طرح بھی چاہیں اس عمل کو لے سکتے ہیں اور عمل کی بنیاد آپ رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 41 پریاں حاضر ہوں گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ عمل وہ میرا بھائی یا بہن کر سکتے ہیں جس نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ سورہ مزمل کی جس بھائی نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی صرف وہ ہی یہ عمل کرے گا۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 9 چندی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد 72 مرتبہ، غور سے سن لیں، 9 چندی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد 72 مرتبہ حصار قائم کر کے اور جلالی جمالی پرہیز کا خاص خیال کریں گے۔ 3 دن پہلے ہی آپ پرہیز شروع کریں گے اور 72 مرتبہ آپ نے جو ہے سورہ مزمل پڑھنی ہے اور ماش کے ثابت دانوں کے اوپر آپ نے پڑھ کے ہر جب مزمل پڑھیں گے تب پھونک مار دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے چاہا جیسے ہی آپ صبح روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، رات کو تہجد تک آپ کی یہ پڑھائی مکمل ہوگی اور اس کے بعد آپ روزہ رکھیں گے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہمیشہ یاد رکھیے نماز کی بعد جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو انہی دانوں کے اوپر آپ پھر سے 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے اور اس کے بعد ظہر کی نماز بھی آپ کی مکمل ہو گئی۔ ایک دن کا عمل ہے، تھوڑی سی مشکل ہے پڑھائی تو، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ اول آپ کو درود شریف لازم ہے اور پھر جب عشاء کی نماز آپ جمعے کی عشاء کی نماز جب آپ پڑھیں گے، جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہوں گے تو 72 مرتبہ پھر آپ نے سورہ مزمل پڑھ کے ان دانوں کے اوپر، ماش کے دانوں کے اوپر آپ نے پھیلا دینی ہے۔ ماش کے دانوں کے اوپر جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے جو سورت، ماش کے دانے 41 ہی لینے ہیں، جتنے دانے ہوں گے اتنی پریے حاضر ہوں گی، لیکن 72 سے کم دانے ہوں گے اور تاک دانے ہوں گے۔ جیسے 41 سے تاک کا آپ کو بھی پتا ہے، تاک راتیں، تاک دن کیا ہوتے ہیں، تو تاک آپ نے جو ان سے ہے دانے لینے ہیں۔ پھر ان دانوں کے اوپر بھی آپ نے 72 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ جیسے ہی آخری دفعہ سورہ مزمل کی آخری آیات کو آپ ختم کریں گے تو ان دانوں کو آپ نے اپنے کمرے میں ہر طرف پھیلا دینا ہے، گرا دینے ہیں یا پھینکیں گے تو ہر ایک دانے کے اوپر، جس دانے کے اوپر پھونک چلی گئی ہوگی یا جس دانے کے اوپر آپ نے پڑھائی کی ہوگی اس دانے کے اوپر ایک ایک پری آ کے بیٹھ جائے گی۔ 41 پریوں کا عمل ہے کہ 41 پرییں حاضر ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کم از کم اس عمل کے 3 چلے لازم ہیں۔ تو اگر پہلے چلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈر خوف بھی آئے گا اور پریوں کی شکل میں کچھ چہرے بھی نظر آپ کو آیا کریں گے، خواب میں بھی آیا کریں گے اور جب آپ عمل کرو گے تب بھی آئیں گے، لیکن کم از کم اگر آپ پہلے چلے میں کامیاب نہیں ہوتے تو دوسرے چلے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ جتنے بھی شرائط ہیں شروع میں بتا دیے گئے ہیں، شرائط کا خاص خیال رکھیے گا، اور آخر میں اجازت نامہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ اجازت کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ لازماً سن لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل
پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ بعد عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔
پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجیے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں, تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجیے گا, اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجیے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی, اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں, جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے, اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے, ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے.